بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154، 155، 156 اور 157 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ خداوند کریم فرما رہے ہیں اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں ان کا ایک مقام و مرتبہ بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو شہید ہے، جو راہ خدا میں مارا جاتا ہے، اسے مردہ نہیں کہنا۔ سب سے پہلی بات کیا کہی ہے جی؟ اس سے مردہ نہیں کہنا، فرمایا وہ زندہ ہے۔ اب انسان سوچے گا کہ ان کی زندگی کیسی ہے؟ خدا نے جواب دے دیا کہ ان کی زندگی ایسی ہے کہ جس کا تم شعور ہی نہیں رکھتے، جس کا تم ادراک نہیں رکھتے ہیں۔ تجھے نہیں پتا کہ وہ کیسی زندگی ہے، وہ کون سی زندگی ہے، تم اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ لیکن جو زیادہ سمجھنے والی بات اس میں وہ یہی ہے کہ شہید کو مردہ آپ نے نہیں کہنا۔ کوئی بھی تحریک جب شروع ہوتی ہے، مفسرین نے اس کا ذکر بھی کیا کہ کوئی بھی ایسا بڑا مقصد جس کے لیے ایک تحریک شروع کی جاتی ہے تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کم از کم ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو خود بھی کچھ نہیں کرنا چاہتا اور اپنی باتوں کے ذریعے دوسروں کو بھی بددل کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو وہ اس مصیبت کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ دوسروں کے دل جو ہے وہ بھی بددل ہو جاتے ہیں، یعنی دوسرے بھی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنے والا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بڑی مصیبت ہے اس میں، بڑی پریشانی ہے اس میں۔ حالانکہ اس دنیا کی یہ سنت رہی ہے کہ بڑے سے بڑا مقصد جو ہوتا ہے، مقدس مقصد، وہ اتنے تک پایا تکمیل تک پہنچتا ہی نہیں ہے جب تک اس میں کسی کی قربانی نہ ہو۔ یعنی یہ جو مقاصد ہوتے ہیں، جو مقدس مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے تو پھر جا کے یہ کسی منزل پہ پہنچتا ہے اور کامیابی ملتی ہے۔ ابتدائی اسلام میں ایک گروہ ایسا موجود تھا کہ جو نہ خود کچھ کرتا تھا اور نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتا تھا، بلکہ کوئی اگر میدان جہاد میں شہید ہو جاتا تو وہ اس کا افسوس اس انداز میں کرتے کہ جو دیکھنے والا ہوتا تھا وہ بھی بددل ہو جاتا، وہ پریشان ہو جاتا۔ یعنی کہ بعض کا تو ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے، سننے والا واقعی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے بات تو یہ ٹھیک کر رہے، کیا کر رہے ہیں جی؟ بات تو صحیح کر رہے ہیں۔ یعنی انسان جو سنا رہے ہیں وہ سننے والے پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ خداوند متعال نے یہاں پہ روک دیا، یعنی یہ جو میدان جہاد میں شہید ہو رہے ہیں جنہیں تم مردہ کہہ رہے ہو، سب سے پہلے انہیں مردہ نہ کہو، تم کیا جانو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا یہ زندہ ہے، یہ کیا ہے جی؟ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ ابھی ہمارے سامنے آغا رابر اور ان کے ساتھ جو شہداء ہیں، اب دیکھیں نا، آغا رابر کی تو تقاریر موجود ہے نا کہ جس میں وہ شہادت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جس نے بھی اس عظیم مقصد کی عظمت کو پا لیا اس کے سامنے پھر موت کچھ نہیں رہتی۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کربلا میں جو شہید ہونے والے ہیں وہ بار بار ایک ہی خواہش کیوں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے جانے دیا جائے؟ کیونکہ وہ اس مقصد کی عظمت کو جان چکے ہیں اور وہ اس عظمت کو بھی جان چکے ہیں کہ اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ابھی
یہ جو واقعات ہوئے ہیں، میں اکثر یہ جملہ کہہ بھی چکا ہوں، بھئی جو شہید ہوا ہے اس کی جگہ لینے والا جو ہے اسے سب سے پہلے یہ پتہ ہے کہ یہ جگہ لینا اتنی آسان نہیں ہے. یعنی یہ جگہ لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا. ابھی تک کسی نے کوئی ایک رپورٹ بھی ایسی دیکھی ہو، سنی ہو کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی جگہ پہ بٹھایا گیا اور وہ اس نے انکار کر دیا کہ یہ میرے لیے مشکل ہے جی، میں معذرت چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس شہادت کا مرتبہ، مقام و مرتبہ بتا دیا گیا ہے، اور وہ سارے کے سارے مشتاق ہیں، اور اس عظیم مقصد کے لیے وہ سارے کے سارے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، چاہے جان جاتی ہے تو چلی جائے. کیا جی؟ جان جاتی ہے تو چلی جائے، کیونکہ جس نے بھی اس مقصد کی عظمت کو پا لیا اس کے لیے پھر جان کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک 86-85 سال کا بوڑھا انسان جی، وہ خواہش کر رہے، اور چند دن پہلے میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے ایک بہت ہی قریبی ساتھی کو کہ میری 86 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی تک مجھے شہادت نصیب نہیں ہے. یعنی 86 سال کی عمر میں بھی وہ کیا خواہش رکھتے ہیں کہ میں نے جانا تو ہے ہی، لیکن میں شہید ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ اور جو شہید ہوتا ہے اس کی شہادت صرف یہ نہیں کہ اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا، بلکہ اس کی شہادت پیچھے اثر چھوڑتی ہے. اور وہ اثر آج سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک شہادت نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا. کیا کر دیا جی؟ وہ جو ایک عظیم مقصد لے کے بڑھ رہے تھے، اب وہ مقصد زیادہ واضح ہو گیا. مثلا جیسے آپ کو سوشل میڈیا پہ ایک کمپین نظر آتی ہے کہ جی آپ ان کے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اگر انہوں نے فلسطین کے لیے یہ کیا ہے، اتنے بندوں کو بچایا ہے، 15 سال سے کر رہے ہیں، تو یہ نہیں پتا آپ کو عراق میں، دوسرا شام میں کتنی قتل و غارت ہوئی ہے، تو ان کا سہرا بھی ان کے سر پہ جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی صدام جو ہے اس کو پھانسی دلوانے میں بھی ان کا کردار ہے. یعنی منافقت کا معیار چیک کریں. ٹھیک ہے؟ اور پھر اس شہید، صرف ایک جملہ کہنا ہے اس کا، کہ شہید کی اس موت کا اثر دیکھیں کہ پھر اسی مسلک کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے مقابلے میں، اور وہ اسی آغا رابر کے کلپ نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت ہماری جان ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان اختلافات میں نہیں جائیں، ایک مسلمان بن جائیں، ایک قوم بن جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ شہید کی موت نے پوری دنیا میں اثر چھوڑا اور قوم کو ہلا کے رکھ دیا. اگلی آیت میں خداوند متعال فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور خداوند متعال فرما رہے ہیں اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی خداوند متعال نے واضح طور پر فرما دیا کہ میں آزماؤں گا، میں مختلف طریقوں سے، خداوند متعال مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. یعنی کچھ خوف کے ذریعے آزمائے گا، بھوک کے ذریعے آزمائے گا، جان و مال کے نقصانات کے ذریعے آزمائے گا، ثمرات کے نقصانات کے ذریعے آزمائے گا، لیکن جو آزمائش پہ پورا اترے گا خداوند متعال فرما رہا ہے حبیب انہیں خوشخبری سنا دو. یہ جو خوشخبری ہوتی ہے یہ جنت کی خوشخبری، بھی انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو. کون؟ جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں صبر کرتے ہیں. یعنی جو صابرین ہیں ان کو کیا سناؤ؟ جنت کی خوشخبری. اور وہ صابرین کرتے کیا ہیں؟ ان کی زبان میں ایک جملہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، یعنی ہم تو ملکیت ہی اللہ کی ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے. یعنی جب چاہے وہ ہمیں اس دنیا میں رکھے اور جب چاہے ہمیں اس سے انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہم سے اقرار کروایا جا رہا ہے
کہ یہ جو چیز جا رہی ہے نا یہ تیری تھی ہی نہیں، یہ اللہ کی تھی، بس تیری کچھ ڈیوٹی تھی وہ تو نے ڈیوٹی دی۔ ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ڈیوٹی تو نے اچھے طریقے سے دی ہے یا اچھے طریقے سے نہیں دی، تیرے کام ہی اتنا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بتایا گیا کہ آزمائش ہوگی، کیا جی؟ آزمائش ہوگی۔ اور یہ جو امتحان ہوتا ہے کیا اس لیے امتحان ہوتا ہے کہ خداوند متعال کو نعوذ باللہ پتہ نہیں ہے، بھی پتہ کرنا چاہتا ہے یہ کیسا انسان ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، یہ میرا بندہ ہے نا، میں واقف ہوں اس کے ذہن سے، اس کے ضمیر سے، اس کے ظرف سے، وہ واقف ہے، اس کے پاس علم ہے، لیکن آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے آزماتا ہے کہ یہ اپنے افعال کے ذریعے واضح کرے، اپنے کردار کے ذریعے یہ واضح کرے کہ اس میں کامیاب ہوا ہے تو اسے اجر دیا جائے، اس میں ناکام ہوئے تو اسے یعنی اجر نہ دیا جائے۔ یعنی آزمائش میں ثواب و عقاب کا انسان حقدار بنتا ہے، یعنی اس آزمائش کے ذریعے، اس لیے آزمائش ہوتی ہے، وگرنہ اللہ کو پتہ ہے کون ہے جو کامیاب ہونے والا ہے، کون ہے جو ناکام ہونے والا ہے۔ لیکن اجر، اگر ایک کام ہی آپ نے نہیں کیا تو اجر دینا، مثلا ایک بندہ مزدور ہے، اس نے بھی مزدوری ہی نہیں کی تو کیا اسے اجر دیا جائے گا؟ کام ہی نہیں کیا، ابھی وہ اس چیز کا حقدار ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو آزمائش اس لیے ہوتی ہے، نہ کہ اس لیے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ دیکھنا چاہتے بھی یہ کیسا ہے، نہ، اللہ کے سارے علم میں۔ تو خداوند متعال فرما رہے کہ آزمائش ہوگی، لیکن جو آزمائش میں پورا اترتا ہے، فرمایا اسے خوشخبری سنا دو۔ کس کی؟ جنت کی خوشخبری۔ اور اس کی زبان میں جملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور آگے ایک اور بڑی نعمت فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے۔ یعنی یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں کہ جو مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، جو آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا یہ عام لوگ نہیں، ایک تو جنت کی خوشخبری ان پہ، بلکہ ایک تو جنت کی خوشخبری ان کے لیے، دوسرا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ان آیات کو اگر آپ دیکھیں تو ان آیات میں جو اولین مصداق ہے وہ کون ہے؟ کربلا والے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اولین مصداق وہ ہیں کہ انہوں نے یہ جتنی مصیبتیں بیان کی گئی، یہ جتنی آزمائشیں بیان کی گئی، ان ساری آزمائشوں میں جیسے یہ پورے اترے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، ایسا تو اس دنیا میں کوئی کامیاب ہی۔ ان لوگوں کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ یہ انہیں جنت کی خوشخبری بھی دو۔ اور اگلی بات، پچھلے تھوڑا عرصہ پہلے ایک چیز پہ بات جو ہے نا بڑا یعنی کہ ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی اور متضاد لوگوں کے نظریات بھی تھے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت بھی۔ اب اگر اولین مصداق کربلا والے ہیں جو یقیناً ایسے ہی ہے، تو پھر اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان پہ درود ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ ان پر درود ہے اور رحمت ہے۔ اور علیہ السلام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا تھوڑا عرصہ پہلے رضی اللہ اور علیہ السلام پہ جھگڑا ہوا، یعنی پورا سوشل میڈیا بھر گیا، جی علیہ السلام کہنا چاہیے یا رضی اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ان پہ رحمت ہے، ان پہ درود ہے۔ مفسرین نے اس کا ذکر کیا کہ اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شہید کی بات ہو رہی تھی، شہید کا نقصان بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگا رابر گئے، یہ کتنا بڑا نقصان انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ جتنا فائدہ ہوا ہے اس قوم کا، ایک قوم بننے میں، وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کے ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں بھی اس شہادت کی وجہ سے بھی فائدہ بہت زیادہ ہو گیا، تم نقصان، نہ، نقصان اتنا زیادہ ہے جو شاید صدیوں میں پورا ہی نہ ہو پائے، لیکن فائدہ بھی ایسا ہے کہ شاید صدیوں میں وہ فائدہ ہو ہی نہ پاتا۔ تو ان کی تو زندگی کا مقصد ہی یہ تھا نا، وہ جو مقصد تھا ان کی شہادت کی وجہ سے وہ پورا ہوا۔ اب یقین کریں، اب حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسے ایسے بندے ان کے حق میں جو ہے بیان دے رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہوا؟ یہ ہے وہ چیز کہ جب بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے نا، خداوند متعال اس کی موت کو بھی لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیتا ہے، ان کے ذکر کو لوگوں کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ یہ ہے خداوند متعال کی طرف سے دی ہوئی عزت۔ خداوند متعال سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔